وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 43 سے 45، 26، 83 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون. تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم. وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. سامنے کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 43. وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین. اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن امر ربہم. تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون. بس انہیں ہولناک کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے. سامنے کرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کی تعلیمات کو جس نے رد کیا اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، اللہ کا عذاب اس پر وارد ہوگا، چاہے وہ قوم سمود ہو یا آج کی مسلمان قوم ہو. دیکھیں، ایک جملہ ہے یہاں پر آیت نمبر 44 میں، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. آیت نمبر 44 میں انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. دیکھیں، پیغمبر آتا ہے تو اللہ ہی کو حکم پیش کرتا ہے نا.
اللہ ہی کا نائب ہوتا ہے، اللہ ہی کا رسول ہوتا ہے. تو بس صرف دیکھیں ایک بات، قوم سمود یا آج معاملہ تو ایک ہی ہے. ہم نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم سرکش لوگ ہیں، سرکش قوم ہے. 1 ارب 50 کروڑ مسلمان الا ماشاء اللہ کے علاوہ باقی سرکشی. دیکھیں سرکشی کیا ہوتی ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. اور میں اس سلسلے میں آپ کو بعض اوقات گھر کی بات بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. اب شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے، اور شوہر کا جو رتبہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں دیکھیں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ صرف بیوی یا مرد کی بات نہیں ہے، پوری قوم ایسی ہے. اچھا سرکشی کی میں بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے تو میں نہیں کہتا. یعنی اتنی آپ دیکھ لینا اس حکم سے شوہر کی کتنی وہ آئی ہے بیوی کے لیے. ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک بڑا ہوگا نا، فیملی میں ایک بڑا ہوگا اور اس کی بات مانی جائے گی. لیکن بیویاں تو 8 مارچ کو نکلتی ہیں خاتون خانہ، وہ کہتی ہیں نہیں، اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، کھانا خود گرم کر لو، میں نے روٹی نہیں پکانی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. وہ مساوات، بلکہ مساوات سے زیادہ. بہرحال ویسی میں بات کروں. اچھا اب یہ جو حدیث ہے تو اس طرح کی اور بھی احادیث ہے، یہ سب مسلمان عورتوں کو پتہ ہے، بہت سی عورتوں کو پتہ ہے، لیکن وہ انا جو ہے ہماری، بس صرف آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ مرد اور عورت دونوں کی ہے انا. اب شوہر کو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو. لیکن بعض شوہر تو ظالم ہوتے ہیں، بیوی کو دبا کے رکھتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، اور یعنی ہنٹر لے کے مارتے ہیں. ایسی بھی ہے، تشدد ہوتا ہے. صرف بیوی یا دیکھیں سب انسان، بلکہ مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنے رب کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ گھر کی مثال میں ایسے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے جملے سنتے بھی ہیں لوگ، لیکن نہیں، ہماری اپنی آنا ہے. ہم نے شوہر کو، بیوی نے شوہر کو وہ رتبہ نہیں دینا، یا شوہر نے بیوی کا وہ خیال نہیں رکھنا. بیوی تو آئی ہے پرائے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، تو تمہیں اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس کا یہاں تمہارے گھر میں کون ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شوہر کو کہہ رہا ہوں. تو تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کا جو بھی جائز مطالبے ہیں اور وہ پورے کرنے چاہیے، جو حقوق ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن نہیں، بڑے مظالم ہوتے ہیں شوہروں کے بیویوں پر. میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یعنی شاہد ہوں. خیر بہرحال دیکھیں میں بات اور کر رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو مثال دینی کہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. بس ایک جرم تھا. آپ یہ دیکھیں نا، میں نے قوم سمود کی جو آیات بیان ہوئی ہیں تو 43، 44، 45 3 آیت ہے، اور سب عذاب کی بات ہے، جزائے اعمال کی بات ہے. اور جرم کیا ہے؟ رب کے حکم سے سرکشی. کیا آج مسلمان قوم اپنے رب کی سرکش نہیں ہے؟ بھیا رب کا تو یعنی رب کی شان تو ہم نہ پہچانتے ہیں نہ پہچاننا چاہتے ہیں.
ہمارے عمل، ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں اگر کوئی ہے تو میں ہوں، میری مرضی چلے گی. ہر شخص اپنی اپنی لیول پہ، اپنی مرد ہو یا عورت، کہتا ہے اگر کوئی ہے تو میں ہوں. باقی تو حالات کیا یعنی جبر ہے کہ آپ اپنے باس کو نو سر نہیں کہتے، یس سر ہی کہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تنخواہ آتی ہے. تو حالات کا جبر ہوتا ہے. لیکن ہم ہیں سرکش قوم، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے اپنی فرعونیت ہم دکھاتے ہیں، یا عورت یا مرد، فرق نہیں. تو انسان کی جو کامیابی ہے وہ تو سر جھکانے میں ہے، سرکشی میں تو اس کی موت ہے. یہاں سے یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، انسان کی کامیابی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے. اگر یہ سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کی تباہی ہے، ہلاکت ہے، جیسے قوم سمود ہلاک کر دی گئی. تو یہ بات میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے ہم میں اور قوم سمود میں. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ہم پہ بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ ہم اپنے رب کے نافرمان لوگ ہیں. یہ بات میں پورے اطمینان سے اور پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. ہم رب کے فرما بردار بندے نہیں ہیں. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانا نہیں چاہتے مکمل طور پہ. باقی تو اگر آپ دیکھیں، اصل دین تو یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان سارے حکم مانتا تھا، ایک سے انکار کر دیا، مردود ہو گیا. جز سے انکار کل کا انکار ہے. یہ ایک فارمولہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. جز سے انکار کل کا انکار ہے. شیطان نے ایک حکم نہیں مانا تو اللہ نے کہا کہ وہ تکبر کیا اس نے. ایک حکم کے نہ ماننے سے آپ متکبر بن جاتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے دیکھیں، میں آپ کو عام سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، کتنے ہی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں. گناہ پہ اصرار مومن کا شیوہ نہیں ہے. لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. مومن تو رجوع کرنے والا ہوتا ہے. غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، بس ختم ہو گئی بات. لیکن گناہ پر اصرار یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے. ہم گناہ کیا ہے؟ نافرمانی. ہم کتنے ہی، اب مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سگریٹ پینے کا حکم ہے، نسوار ڈالنے کا حکم ہے، یہ تو فضول کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام یا حلال کی تمیز نہیں کر رہا میں، لیکن اس کی ضرورت تو نہیں ہے. سگریٹ، پان، گٹکا، بیڑی، اور ہماری قوم تو ماشاءاللہ نشے تماشے، ہیروئن، مختلف قسم کی، آپ دیکھ لیں ہماری درسگاہوں میں بھی یہ نشے وغیرہ آ گئے، آئس کا نشہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو خیر دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک آپ اپنے آپ کو قابل اصلاح نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. اصلاح کی ضرورت ہے، ہم قابل اصلاح لوگ ہیں. فساد ہماری رگ رگ میں وہ ہوتا ہے نا، وہ سانپ جب کاٹتا ہے نا تو خون کے ذریعے وہ زہر سارے بدن میں پھیل جاتا ہے. یہ نافرمانی اور یہ سرکشی کا رویہ ہماری رگ رگ میں جا چکا ہے. ہم رب کے فرما بردار بندے نہیں بننا چاہتے.
رب کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن نبی کا طریقہ، اس کے لیے اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے درسی نظام میں سرکاری سطح پر قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے. یعنی پہلی کلاس سے لے کر جو 16 سال بچہ، اس میں قرآن نہیں ہے. کم از کم قرآن تو ہدایت ہے. بچہ پڑھ رہا ہے، آپ اس کو قرآن سکھائیے، اس کو آداب زندگی سکھائیے. ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں معلوم. ابھی ایک آیت آنے والی ہے مقصد پیدائش کے بارے میں، تو بس ابھی اس پہ وہیں پر بات کروں گا میں. ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں معلوم، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. کسی بھی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں یا عالم سے پوچھ لیں جو مسجد میں خطیب ہے کہ بھئی مقصد پیدائش کیا ہے، وہ آپ کا کہے گا عبادت. بس ایک آیت پڑھی ہوئی ہے اور بس وہ سوچ سمجھ تو نہیں ہے. یعنی قرآن پر ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے، ہماری منزل تو اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، عبادت ذریعہ ہے، عبادت راستہ ہے. اس راستے پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم تو دیکھیں، ہم بہک گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے رہنا چاہتے ہیں. ہدایت کی آرزو ہی نہیں ہے. قرآن پر ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے. اور ایک بات میں آپ کو پہلے کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتاتا ہوں. اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے اور اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا، تو اب آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو قرآن کی اور نبی کے طریقہ جو سنت ہے، قرآن اور سنت کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور آج کا مسلمان قرآن اور سنت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے. صرف پگڑی باندھ لینا اور داڑھی چھوڑ دینے میں تو اسلام نہیں ہے، یا صرف نماز روزے کی پابندی، تو یہ تو صرف یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو اسلام کی اجزاء ہیں، ارکان ہیں، لیکن اصل اسلام تو کچھ اور چیز ہے. اسلام تو کچھ اور چیز ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است. یہ تو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے یہ کتاب. آپ نے تو زمینی کو منزل بنا لیا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہم تو زمین پر اتر آئے اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ہماری مثال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وضاحت سے بیان کی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. کوئی خاص نام نہیں ہے. ہوگا تو ہوگا، اس سے ہمیں کیا لینے دینا. قرآن تو میرے لیے ہے، آپ کے لیے. ہم زمین پر اتر آئے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ الزام ہم پر آتا ہے، یعنی یہ جرم ہم کر رہے ہیں. زمین یعنی ہم نے باطن پر ظاہر کو ترجیح دے دی ہے. آخرت کی بجائے دنیا کو ہم نے اہم سمجھ لیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہوائے نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ ایسا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہنے بھی تکلیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ بے حیائی، برہنگی، بے شرمی، اللہ اور اس کے احکام سے بغاوت ہے. یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، بے مقصد. آپ دیکھ لیں
ٹی وی پہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرائم ٹائم میں کیا بحثیں ہوتی ہیں، دو مخالف لوگوں کو بٹھا کے آپس میں لڑواتے رہتے ہیں مرغوں کی طرح، اور فضول بحث ہے، سارے مباحث ہی فضول ہیں. بھئی جو کام کی بات ہے وہ کرو، کام کی بات قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں آپ سب لوگ تقریباً سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوں گے. عام طور پہ سوشل میڈیا تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں نا کیا چیزیں وائرل ہوتی ہیں. قرآن نبی کی بات یہ وائرل نہیں ہوگی، اس کے لوگ سنیں گے نہیں. ہمارے درس موجود ہیں نا، ٹک ٹاک پہ ہمارے کلپس موجود ہیں، سننے والے نہیں ہیں، اسے کوئی وائرل نہیں ہوتے. ایک منٹ کا کلپ ہے، وہ بھی نہیں لوگ سنتے. 1 منٹ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ بھئی کوئی کام کی بات سنے، نہیں ہے ٹائم. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو قوم سمود کا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے نشانی ہے. وفی سمودا، اور قوم سمود کے ہلاکت میں ہمارے لیے نشانی ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ایک جرم تھا، وہ جرم ہم بھی کر رہے ہیں، اپنے رب کی حکم سے سرکشی. یہ جرم تو ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. آج ہم یہ جرم کر رہے ہیں. نفس کو ہم نے، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کی طرف رخ کر لیا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، قوم سمود. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ہولناک کڑک نے آ لیا. جو بھی طریقہ تھا، عذاب آیا، سب مر گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر وہ کھڑے رہنے پر بھی قدرت نہ پا سکے، گر گئے. اصبحوا فی دارہم جاسمین، دوسری جگہ ہے، اپنے گھروں میں اوندے منہ پائے گئے وہ. اور وہ یعنی یہاں تو ہم بدلہ لینے کی بڑی بات کرتے ہیں. یہ سارے جھگڑے وغیرہ جو کچہریوں میں ہوتے ہیں نا، جھگڑا ہوتا ہے تو دوسرا شخص جو ہے بدلہ لے لیتا ہے، پھر قانونی طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں، پھر آخر میں صلح ہوتی ہے یا کیا بھی ہوتا ہے. اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں بدلے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر میرے بچے کو اگر کوئی مار دے مثال کے طور پہ، تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، اور اس سے میں بدلہ لینے کی سوچتا ہوں. بدلے لیے جاتے ہیں معاشرے میں، بدلہ، قصاص جائز ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینا جائز ہے، اس کی اپنی بحث ہے، جو طریقہ کار ہے. لیکن یہاں پر ساری قوم ہلاک ہو گئی، وہ بدلہ لینے پر قادر بھی نہیں تھے، کوئی بچا ہی نہیں. جرم کیا تھا؟ آتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا. یہ رویہ آج ہمارا بھی ہے. دیکھیں، قوم سمودی کی میں بات کر رہا ہوں، وقت ہے تھوڑا سا میرے پاس. پیغمبر کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق نبی ہے، اور اللہ کے رسول ہیں. پھر ایک مطالبہ بھی داغ دیا قوم سمود نے. وہ اونٹنی کی جو پیدائش کا واقعہ ہے، جو بھی ہے، جیسی بھی ہوئی، وہ جزانہ طریقے سے وہ پیدا ہو گئی، اونٹنی ہوئی، بچہ ہوا اس کا. اب وہ نشانی دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لائے. میں صرف یہاں رک کے یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اللہ کی نشانیاں معلوم ہیں. یہ قرآن کیا ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، معجزہ ہے قیامت تک ہمارے رسول کا
معجزہ ہے، اللہ کے کلام، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا. یہ غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے. ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، بہرحال اتنا تو یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں اسے، لیکن اس کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. یہ بات بھی تو ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. رب کے حکم، اللہ فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. ہم نہیں تیار. عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. قوم سمود اور ہم میں فرق کیا ہے مجھے بتا دے. صرف نام کا فرق ہے. وہ اس وقت کی قوم تھی، آج ہم ہیں. عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، سیم رویہ ہمارا ہے. رب کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ ہم نے اختیار کیا ہے. دیکھیں، ایک تو گناہ ہوتا ہے، جذبات میں ہو جائے، ناسمجھی میں ہو جائے، وہ الگ بات ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ سرکشی ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، سرکشی کا رویہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.